خلافت کی بیعت لینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے پہلا جو چیلنج درپیش تھا وہ بلوائیوں کا تھا، کیونکہ بلوائی کوفہ، بصرہ، شام اور ارد گرد علاقوں سے مدینہ منورہ میں آ چکے تھے، اور بلوائیوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے اہل مدینہ کو مشکلات کا سامنا تھا، اور ان بلوائیوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو علم سے بھی جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ اکثریت ان کی غلاموں کی تھی، جو اپنے آقاؤں کے کہنے پر مدینہ کا رخ کر کے آئے تھے، اور ان بلوائیوں میں سے اکثریت کا تعلق نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذوری سے تھا، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے تھا، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا تھا، بلکہ ان میں سے اکثر مدینے میں لوٹ مار کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پہ بیعت کروانے کے بعد سب سے پہلا حکم ان بلوائیوں کو یہ دیا کہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں۔ ان سے کوئی باس پرس نہیں کی گئی، نہیں پوچھا گیا کہ کیوں آئے، نہیں پوچھا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے اور کیوں شہید کیا، بلکہ صرف یہ حکم جاری ہوا کہ سب کے سب اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اکثریت بلوائی اور جو غلاموں کی تعداد تھی وہ واپس جا چکی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف وہ ٹولہ اور وہ جماعت رہ گئی تھی جو حب سعادات، حب سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعوے دار تھے، وہ صرف مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ منورہ میں فوجی چھاونی کا تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس لیے مدینہ میں فوج کو نہ بلوایا کیونکہ مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ ایک روحانی شہر تھا، اور مدینہ منورہ اصل میں دین کا مرکز تھا۔ اگر یہاں پہ فوج رکھی جاتی تو صحابہ کرام کے ساتھ دیگر دوسرے شعبوں میں بھی بڑی مشکلات پیش آتی، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینے میں کوئی بڑی فوج نہیں رکھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخوبی واقف تھے کہ مدینے میں مستقل طور پہ چھاونی فوج کی نہیں بنائی جا سکتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ایک بات تو یہ تھی کہ مدینہ میں فوجی چھاونی نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ اگر یہاں پہ چھاونی بنائی تو اہل مدینہ کو بڑی مشکلات درپیش ہوں گی۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا مسئلہ مدینہ میں یہ تھا کہ اگر مدینہ ہی دارالحکومت رہتا، اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بغاوت ہوئی، مدینہ منورہ کی جو حرمت تھی وہ پامال ہوئی، اور وہی بلوائی جو تھے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کو نمازیں بھی پڑھاتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ مدینہ میں چھاونی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے میں یہ بات بھی سامنے تھی کہ مدینہ منورہ ایک صحرائی شہر تھا، اور دیگر جتنے بھی مسلمانوں کے شہر تھے اس شہر سے یہ مدینہ منورہ بالکل الگ تھلگ تھا، جس کی طرف لشکروں کا آنا اور جانا، اور لشکروں کے لیے کمک بھیجنا اور لشکر کے لیے کوئی پیغام بھیجنا، اس میں بھی بڑی مشکلات درپیش ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ابھی مستقل طور پر جو دارالحکومت بنانا ہے وہ عراق میں کسی اور علاقے میں بنانا ہے، مدینہ منورہ سے دارالحکومت ختم کرنا ہے۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے دارالحکومت کوفہ کی طرف منتقل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔